أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی
شیطان مردود سے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو شخص تم میں سے استطاعت نہ رکھے اس بات کی کہ آزاد ایمان والی عورتوں سے نکاح کرے، تو ان باندیوں سے نکاح کرو جو تمہاری باندیوں میں سے ایمان والیاں ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔ تم میں سے بعض سے ہیں، بس تم ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور دے دو تم ان کو ان کے مہر بھلائی کے ساتھ، کہ وہ باندیاں پاک دامن ہوں، علانیہ زناکار نہ ہوں، اور نہ چھپی یاریاں کرنے والی ہوں۔ پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں پھر وہ کوئی بے حیائی کا کام کر لیں تو ان کی سزا آدھی ہے اس کی جو آزاد عورتوں کی سزا ہے۔ یہ باندیوں سے نکاح کرنا اس وقت ہے جبکہ تم میں سے کسی کو زنا کا اندیشہ ہو، اور یہ کہ تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے احکامات کو خوب کھول کر بیان کرے، اور تمہیں چلائے ان لوگوں کے راستوں پر جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، یعنی انبیاء اور نیک بندے، اور تمہاری طرف اور تم پر متوجہ ہو، تمہاری توبہ قبول کرے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور وہ لوگ جو شہوتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بالکل تخفیف کر دے، اور انسان
کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، مت کھاؤ تم اپنے مالوں کو آپس میں باطل کے ساتھ، ہاں مگر یہ کہ وہ تجارت ہو، تمہارے آپس میں رضامندی سے، اور مت قتل کرو اپنے آپ کو، بے شک اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ اور جو اس طرح سے کرے زیادتی اور ظلم سے، تو ان قریب ہم داخل کریں گے اس کو جہنم کی آگ میں، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 25 سے لے کر 30 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ سورہ نساء میں خصوصاً حقوق العباد کا بیان ہے، جس سلسلے میں دور جاہلیت کے عربوں نے بڑی زیادتیاں کر رکھی تھیں، خصوصاً عورتوں پر بڑا ظلم کیا جاتا تھا۔ اللہ نے ان کے ظالمانہ رسوم و رواجات کا سد باب فرمایا اور عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیا کہ جس طرح سے اللہ کے حقوق ادا کرنا لازم ہے، اسی طرح سے بندوں کے حقوق ادا کرنا بھی لازم ہے۔ اگر اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو جائے، اللہ غفور رحیم ہے، چاہے تو معاف فرما دے، لیکن حقوق العباد میں اگر کوتاہی ہو جائے تو اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ جس کا حق مارا گیا ہے وہ معاف نہ کرے۔ اس لیے حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے۔ سورہ نساء میں حقیقت میں حقوق العباد ہی کا بیان ہے۔ چنانچہ نکاح کے مضمون کو بیان کیا جا رہا تھا۔ زمانے جاہلیت میں اس سلسلے میں بڑی کوتاہیاں تھیں کہ وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے، جاہلیت کے عرب ایسی عورتوں کو بھی اپنے نکاح میں لے آیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو منع کیا، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ نے فرمایا خبردار، جن عورتوں سے تمہارے آبا و اجداد نے نکاح کیا ہے ان سے تم نکاح نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہاری مائیں ہیں۔ جیسے حقیقی مائیں مائیں ہیں، سوتیلی ماؤں کا درجہ بھی وہی ہے، حقیقی ماں کی طرح سے ہے۔ لہذا یہ جو غلط رسم جاہلیت کے زمانے میں عربوں میں موجود تھی، اللہ نے ان کی اصلاح فرمائی
کہ قرآن تو ہدایت ہی کے لیے آیا، اس کے بعد پھر باضابطہ ان عورتوں کی فہرست بیان کی جن سے نکاح حرام ہے۔ ان میں وہ بھی عورتیں ہیں جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، محرمات ابدیہ۔ پھر بعض وہ عورتیں ہیں جن سے عارضی طور پر نکاح حرام ہے، جب وہ رکاوٹ ختم ہو جائے تو ان سے نکاح درست ہوگا۔ یہ تقریباً 5-6 قسم کی عورتیں ہیں جن سے نکاح حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہ لسٹ جو بیان کی گئی ہے ان کو چھوڑ کر باقی عورتیں، ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی شرط لگائی کہ ان کا مہر بھی دے دیا کرو، ان تبتغوا باموالکم، اپنا مال بھی خرچ کرو، یعنی مہر نان نفقہ، محسنین غیر مسافحین، نکاح کا منشا پاک دامنی ہو، نہ کہ محض شہوت رانی۔ پاک دامنی نکاح سے مقصود ہو۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جو مہر مقرر ہو چکا وہ مہر تمہارے ذمہ لازم ہے، اس کو ادا کرو۔ ہاں، مہر مقررہ کے بعد اگر دونوں کم یا زیادہ رقم پر راضی ہو جائیں دل و جان سے، اللہ نے فرمایا اس میں کوئی گناہ نہیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، مقررہ مہر میں اگر شوہر زیادتی کرنا چاہے یعنی زیادہ دینا چاہے، اللہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ اور اگر بیوی کا اتا لے کے کیا کر دوں میں، اس میں تھوڑا سا دے دو، اس کی بھی اجازت ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن راضی خوشی ہو، پریشر ڈال کر نہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی تم رضا خوشی کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہو یا ظلم و زیادتی کے ساتھ، اللہ خود جاننے والا ہے۔ اگر تم نے زیادتی کی اللہ فوری سزا نہیں دیتا، اس لیے کہ اللہ حکیم یعنی حکمت والا ہے، موقع کے مناسب اللہ سزا ضرور دے گا، لیکن کسی گنہگار کو اللہ اس کے گناہ پر فوری سزا نہیں دیتا، بلکہ اس کو مہلت اور ڈھیل دیتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ مہربان ہے، مجرموں کو گنہگاروں کو ڈھیل دیتا ہے، آج سدھریں گا کل سدھریں گا، لیکن جب سدھرنے کا ارادہ ہی نہیں کرتا اللہ بھی اس کی ہدایت کا فیصلہ نہیں کرتا۔ جب بندہ ارادہ کرتا ہے اپنی اصلاح کا تو اللہ اس کی ہدایت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک مقام پر أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، تم نہیں چاہتے تو کیا ہم ہدایت زبردستی چپکا دیں گے؟ ہرگز نہیں، اللہ طلبگاروں ہی کو ہدایت دیتا ہے۔ اگر اللہ زبردستی کرے تو پھر امتحان کہاں رہا؟
دنیا میں تو امتحان ہے، بندہ اپنے ارادے سے اصلاح کر سکتا ہے، اور بگڑنا چاہے تو گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کی جانب سے حق آ چکا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ حق آ چکا، نبی لے کر آ گئے اللہ کی جانب سے، اور اللہ نے اختیار دیا دنیا میں امتحان کے طور پر۔ فَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ وَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ جو چاہے اپنے دل سے ایمان لے آئے، اور جو چاہے کفر میں بھٹکتا رہے، لیکن آخرت میں سزا ملے گی۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا۔ جہنم میں اللہ اسے داخل کرے گا کہ جہنم کے اطراف میں آگ کی قناتیں لگی ہوئی ہوں گی، جیسے روڑوں پہ شادیاں کرتے نا، ولی میں شادیاں، اطراف میں خناتیں لگا دیتے ہیں کہ کوئی اندر انٹری نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا جہنم کے اطراف میں جو قناتیں ہیں وہ آگ کی ہیں، لہذا جہنمی اس کو توڑ کر نکل نہیں سکے گے۔ اچھا، پانی پانی چلائیں گے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا، فریاد کریں گے، يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، تو ان کو پانی جو دیا جائے گا وہ تلچھٹ کا پانی ہوگا، اتنا کھولتا ہوا گرم ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ منہ کے قریب پیالہ آئے گا، اتنا کھولتا ہوا کہ منہ اس میں ڈالنا چاہے گا تو اس کے چہرے کی چمڑی جھلس کے اس میں گر جائے گی، اتنا شدید گرم کھولتا ہوا پانی ہو۔ تو کافروں کو دنیا میں اللہ ڈھیل دیتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ تو اللہ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا جب تک بندے میں طلب نہ ہو۔ جو سدھرنا چاہے اللہ اس کے سدھرنے کے فیصلے کر دیتا ہے، اور جو بگڑنا چاہے اس کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہی امتحان ہے، ورنہ اگر اللہ گناہوں پہ فوری سزا دینے لگے تو دنیا میں ایک بھی زندہ نہیں رہے گا۔ غلطی کرتی پٹ بل کے وہیں مر جائے گا، پورے روڑاں بھر جائیں گے لاشوں سے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ فوری سزا دیتا گناہوں پر، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو زمین کے اوپر ایک بھی جاندار زندہ نہ رہتا۔ کون ہے دنیا میں جس سے غلطیاں نہیں ہوتے؟ یہ اور بات ہے، اللہ ستاری کا معاملہ فرماتا ہے، کسی کے اوپن ہو جاتا ہے، کسی کا بند مٹھی رہتا ہے، اللہ ستاری کا معاملہ فرماتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر جرم پر اللہ فوری سزا دینے لگے تو سرزمین پہ کوئی باقی نہیں رہے گا جانتا۔ ما ترک علی ظہرہا من دابہ۔ تو بہرحال یہاں پر مزید احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ۔ ایک حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی آزاد عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر ایمان والی
باندی سے نکاح کر لے، یعنی بے نکاح نہ رہے، کیونکہ نکاح ہی میں پاک دامنی ہے، گناہوں سے امان و حفاظت ہے۔ تو اگر آزاد عورتوں سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر باندی سے نکاح کر لے، اور باندی بھی ایمان والی ہو۔ اب دیکھو، آزاد عورت بولے تو کیا، ہماری اصطلاح میں آزاد عورت بولے تو وہ جھگڑنے والی، اگے ماں انہیں بہت آزاد ہے، یہ مراد نہیں آزاد سے۔ آزاد سے مراد یہ ہے جو کسی کی باندی نہ ہو۔ اور اس کے مقابلے میں ہے باندی اور غلام۔ باندی اور غلام کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھو، اسلام اور کفر کی جنگ ہو جائے اور اس میں اللہ اہل ایمان کو کامیابی عطا فرمائے، تو مد مقابل کے لوگ اس میں گرفتار کر لیے جائیں، مرد اور عورتیں، تو امیر المومنین اگر ان کو ایمان والوں میں تقسیم کر دے جو جنگ میں شریک تھے، تو یہ باندی اور غلام بن جاتے ہیں۔ اب ہمارے زمانے میں نہ کوئی باندی ہے نہ کوئی غلام ہے، اس وجہ سے کہ یا تو اسلامی جنگ ہی نہیں ہو رہی، اگر ہو بھی جائے تو یونو کے جو قانون ہیں اقوام متحدہ کے، اس میں خاص طور سے یا تو قیدیوں کے تبادلہ یا قیدیوں کو چھوڑ دینے کا قانون ہے، قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے کچھ معاوضہ لے کر، یا اپنے کچھ لوگ سامنے والوں کے یہاں قید ہیں تو قیدیوں کا تبادلہ کر دیا جائے کہ ان کے دے کے اپنے لے لیے جائیں۔ بس جی، یہ دو باتوں پہ عمل ہو رہا ہے، اور یہ قانون بنایا ہوا یہودی، عیسائی، کمیونسٹ اور مشرکین کا قانون ہے۔ تیسری چیز، باندی اور غلام بنا لیا جانا، یہ اسلامی قانون ہے۔ اسلامی حکومتیں بھی اسلامی قانون پہ عمل نہیں کر رہی، چند چیزوں پہ عمل کر رہی ہیں۔ ابھی ایک دو ملک ہیں، قاتل کو قتل کرتے ہیں، زناکار کو سزا دیتے ہیں، چور کا ہاتھ کاٹتے ہیں، لیکن یہ جو چیز ہے شرعی قانون کے مد مقابل ناکام ہو جائیں تو ان میں جو گرفتاریاں عمل میں آئیں ان کو باندی اور غلام بنانے کا جو قانون ہے، آج کی اسلامی حکومتیں اس پر عمل پیرا نہیں ہیں۔ یہ سب کو جمہوریت کے الذہن نے نگل لیا ہے۔ اسلامی حکومتیں بولے تو خالی شو ہے، اسلام کا نیم پلیٹ ہے، عمل نہیں ہے ان کا۔ زیادہ سے زیادہ کسی کا جو ہے ایک 50% ہوگا، کسی کا 70-80% ہوگا۔ ایک نام لیا جاتا ہے سعودی میں اسلامی قانون ہے، غلط۔ سعودی میں اسلامی قانون ہوتا تو مصر کی اسلامی حکومت کے خلاف دشمنوں کا ساتھ نہیں دیتے۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ کیا بولا میں بعد میں جا کے سوچتے بیٹھو۔ بہت سارے سعودی کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں اور کہتے ہیں اسلامی قانون وہیں سے ہے۔ کیا اسلامی قانون ہے
کہ مصر میں ایک اسلامی حکومت آئی، اس کے خاتمے میں سعودی برابر شریک رہا۔ کیا یہی اسلام ہے؟ کیا یہی اسلام ہے کہ چند مظلوم غریب مسلمان سمندر میں ان کی کشتیاں کئی دنوں تک پھر رہی ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں؟ کوئی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جو کم سے کم ان کی خوراک یا ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے یا اللہ کی سرزمین میں ان کو جگہ دیتا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ترکیوں کو کہ ترکیوں نے ان پہ رحم کیا۔ کرنا چاہیے۔ ایک زمانے تک خلافت ترکیوں میں رہی ہے، ان کو احساس ہے امت کا۔ ظاہری اعتبار سے انگریز نظر آتے ہیں، وہ داڑھی وغیرہ کچھ نہیں ہوتی ان کو، ایسا کلین شو رہتے تم دیکھیں گے ترکیوں کو۔ بظاہر ان کا لباس انگریزوں کا، چہرہ بشرا انگریزوں کا، لیکن اللہ نے ان کے دل میں اسلام، اہل اسلام کے لیے درد رکھا ہے، ان کو احساس ہوا ہے، انہوں نے مدد کی۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سارے مسلمانوں کو ان کے اس عمل کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام تو اس کا حکم دیتا ہے، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے۔ اور یہ پڑوسی، یہ بنگالیاں، کم وقتوں نے ان کو ظالموں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، نہ مدد کی، نہ زمین دی اور نہ کچھ کیا۔ اب کیسا ان کے واسطے دعا کرنا ہے؟ لوگ ہمارے عالم اسلام کے واسطے دعا کرو۔ عالم اسلام کا یہ حال ہے، اسلام کے نام پر جو سلطنتیں قائم ہوئی، اسلام کا کہیں پتہ نہیں۔ نماز روزہ تو کوئی بھی کرتا، ہم نہیں کر رہے، ہم رعایا ہو کر بھی عمل کر رہے ہیں، اتنا تو سبھی کر رہے ہیں۔ اللہ نے جب اختیار دیا، اقتدار دیا، انہیں تو بڑھ کے اسلام کے قوانین پہ عمل کرنا چاہیے تھا۔ یہ درمیان میں یہ بات کہہ دیا تاکہ آپ کو بھی حقیقت کا کم سے کم احساس ہو جائے کہ لوگ بعض اسلامی حکومتوں کی بہت تعریفیں کرتے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ اللہ جسے ہدایت دے، توفیق دے، وہی ہے اللہ کا محبوب بندہ، ورنہ یہ تو نیم پلیٹ لگائے ہوئے ہیں۔ تو باندی اور غلام، باندی اور غلام کا شرعی قانون، اب اس پر کوئی عمل نہیں کر رہا ہے، اس لیے دنیا میں نہ باندی ہیں اور نہ غلام۔ رہ گئی یہ بات کہ اس پر اعتراض بہت زمانے سے چل رہا ہے کہ اسلام انسانوں کو باندی اور غلام بنانے کے مفاد میں ہے، حالانکہ یہ تو بڑا ظلم ہے کہ ایک انسان پر باندی اور غلام ہونے کا ظلم کیا جائے۔ یہ اعتراض بہت چلا، اب بھی ہے، لیکن دبی زبانوں سے۔ اس کا جواب سن لو کہ غلامی ہے کیا چیز؟ غلامی اللہ سے بغاوت کی سزا ہے۔ غلامی اللہ سے بغاوت کی سزا ہے اور اللہ کو حق ہے۔ ہم تم سے تو پوچھا جا سکتا ہے، لیکن اللہ سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ وہ مالک مختار ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اللہ با اختیار بادشاہ ہے، اس کے قانون سے مطابق حکمت، مصلحت، وجہ جاننے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ آرڈر آرڈر
بس احکم الحاکمین ہے نا، اسے اختیار ہے۔ تو غلامی دراصل اللہ کے بغاوت کی سزا ہے کہ جو اللہ نے پیدا کیا اور زندگی کے تمام اسباب مہیا فرمائے، اس اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے اپنی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے احکامات بیان کیے، اسلام اور ایمان عطا فرمایا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے شکر گزاری میں ایمان لاتے، نبی کی اتباع کرتے، لیکن انہوں نے بجائے ایمان لانے اور بجائے اطاعت کرنے کے انہوں نے مخالفت کی، اور مخالفت اصلاحہ کے ساتھ کی، مد مقابل آئے، حق کو نعوذ باللہ فنا کرنے کے ارادے سے آئے، لیکن اللہ نے ان کو ناکام کر دیا، گرفتار ہو گئے۔ اب اسلام ان پر اپنا قانون، اللہ کا قانون جاری کرتا ہے کہ یہ باغی جو گرفتار ہوئے ہیں یہ باندی اور غلام بنا لیے جائے، کہ زندگی بھر غلامی میں رہے۔ یہ اور بات ہے، کوئی ان کو آزاد کر دیں تو آزاد ہو سکتے ہیں، لیکن بطور سزا کے یہ غلامی میں زندگی گزاریں گے۔ یہ غلامی مسلمانوں کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قانون ہے کہ یہ باغیوں کی سزا ہے جو دنیا میں اللہ نے ان کو دی غلامی کی شکل میں۔ تو بہرحال اب جب باندی غلامی نہیں ہے تو پھر قرآن کی آیتوں پہ عمل کیسا ہوگا؟ یاد رکھو، قرآن ہمارے زمانے تک کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ ایسے حالات آئیں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ پھر سے اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا اور کفر مغلوب ہوگا، مقہور ہوگا۔ اس وقت پھر وہ سچویشن آئے گی، قرآن کی یہ آیتیں ہدایت کے لیے موجود رہیں گی۔ تو قرآن کسی علاقے کے لیے نہیں ہے۔ اب لوگ بولتے ہیں ہمارے خلاف قرآن میں ہے، ارے تمہارے واسطے نہیں ہے رے بھائی، پورا کامن ہے، یہ پورے جہاں کے لیے ہے، یہ جہاں بھی عمل ہو قرآن اس کے لیے ہے۔ نہیں، قرآن ہمارے واسطے، ہمارے اپوز میں ہے، کسی کے اپوز میں نہیں ہے، بلکہ قرآن پہ عمل کرنا صرف ہمارے ہی لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جتنے بھی اہل ایمان ہیں سب کے لیے ہے، اور سب کی سچویشن ہماری ایسی تھوڑی ہے۔ اس لیے یہ اللہ کا کلام ہدایت دے رہا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ اگر کسی میں استطاعت نہیں ہے آزاد ایمان والی عورتوں سے نکاح کرنے کی، حالانکہ آزاد ایمان والی عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے۔ آزاد بولے تو جو کسی کی باندھی نہ ہو، جیسے آج کل کی معزز خواتین، یہ سب حرہ یعنی آزاد کہلاتے ہیں۔ اگر آزاد مومنہ عورت سے نکاح کی استطاعت نہ ہو تو اللہ نے فرمایا کہ پھر مومنہ باندیوں سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس میں کچھ شرطیں لگائی کہ وہ باندیاں جن سے نکاح کرنا چاہتے ہو
پہلی شرط یہ ہے کہ آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو تو باندیوں سے نکاح کی اجازت ہے۔ استطاعت سے مراد ہے مہر کا ادا کرنا اور نان نفقہ ادا کرنا، اس کا خرچہ پانی۔ اب ظاہر بات ہے جو آزاد معزز خاتون ہوگی اس کا مہر بھی زیادہ ہوگا اور اس کے نان نفقے کا معیار بھی بلند ہوگا۔ اس کے مقابلے میں باندی کا مہر آزاد عورت سے کم ہوگا اور اس کا نان نفقہ بھی آزاد مومنہ عورت کے مقابلے میں کم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہرحال بے نکاح مت رہو، اگر آزاد ایمان والی عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو تو پھر باندی ہی سے نکاح کرو۔ اسی لیے احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں رہبری فرمائی ہے اور صحابہ سے بھی اس سلسلے میں بہت سی روایات وارد ہوئی۔ چنانچہ بیہقی نے ابو زبیر کی روایت بیان کی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آزاد عورت نکاح میں ہوتے ہوئے پھر باندی سے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ آزاد عورت پر باندی سے نکاح نہ کیا جائے۔ ہاں باندی نکاح میں ہے پھر آزاد عورت سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ نے باندیوں سے نکاح اس شخص کے لیے حلال قرار دیا ہے جس کے پاس آزاد عورت کے دینے کے لیے مہر کی استطاعت نہ ہو۔ تو اسی کو فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا استطاعت، اگر تم میں سے کسی کو آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو پھر اپنی مملوکہ باندیوں سے نکاح کر سکتے ہو جو ایمان والیاں ہیں۔ اب اس زمانے میں جو نوکر چاکر ہیں، یاد رکھو وہ غلام نہیں ہیں، اسی طرح سے جو نوکرانیاں ہیں وہ باندیاں نہیں ہوتی، وہ آزاد ہیں۔ اسی طرح سے بعض مقامات پہ انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، بچے بیچے جاتے ہیں، اسی طرح سے عورتوں کی تجارت ہوتی ہے۔ یاد رکھو وہ بھی باندی غلام نہیں ہیں بلکہ وہ آزاد اور معزز ہیں، اور جو لوگ ان کی خرید و فروخت کرتے ہیں وہ حرام ہے، اس کی اجازت اللہ اس کے رسول نے نہیں دی۔ ہم نے اس کی تفصیلات بیان کی کہ اسلامی جنگ میں دشمن کے لوگ گرفتار کر کے لائے جائیں اور امیر المومنین ان کو باندی اور غلام بنانے کا حکم دے تبھی بن سکتے۔ تو دنیا میں آج کل بہت سے ممالک میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، انسانوں کی اسمگلنگ ہوتی ہے۔ یاد رکھو وہ باندی غلام نہیں ہو سکتے
تو اللہ نے فرمایا فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تمہاری مملوکہ باغیاں جس کے تم مالک ہو، مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تمہاری ایمان والی باغیاں، تمہاری مراد یعنی مسلمانوں کی جو ایمان والی باندیاں ہیں ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ خود کی باندی سے نکاح کرنا چاہیے یا نہیں۔ یاد رکھو، خود کی باندی بغیر نکاح کے بھی حلال ہے، بشرطے کہ کسی کے نکاح میں نہ ہو۔ حلال کرنے والی دو چیزیں ہیں، ایک نکاح اور دوسرے ملکیت۔ جس طرح نکاح سے حلال ہو جاتا ہے، اسی طرح سے ملکیت سے بھی اس سے تعلق حلال ہو جاتا ہے، بشرطے کہ کسی اور کے نکاح میں نہ ہو۔ تو اگر کسی کی باندی ہے تو اس سے اگر آقا نکاح کروا دے کسی اور سے تو آقا کے استعمال میں نہیں لا سکتے، اس کو آقا اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا ہے، یاد رکھو۔ تو ایسی باندی صرف اپنی شوہر کے بیوی کہلائے گی، لیکن آقا کے لیے اس سے تعلق قائم کرنا اب حلال نہیں ہوگا، حرام ہوگا، جب تک کہ وہ باندی کا شوہر طلاق نہ دے اور عدت نہ گزر جائے۔ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ اس کے بعد سنو احادیث مبارکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نطفوں کے لیے انتخاب کرو، یعنی اچھی بیوی کا انتخاب کرو، نیک صالح، اور کفو سے نکاح کرو۔ آپ نے فرمایا کفو سے نکاح کرو۔ کفو کہتے ہیں خاندانی برابری کو، جیسے اعلیٰ خاندان کی لڑکی ہے، ادنا خاندان کے لڑکے سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس خاندان کے لیول ہی کا اگر کوئی لڑکا ہے اس سے ہو سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں کفو۔ جیسے کوئی سادات میں سے ہے لڑکی تو سادات ہی کے لڑکے سے نکاح ہو سکتا ہے، یاد رکھو۔ لیکن اب نسب عرب میں باقی ہے، عجم اپنے نسب بھول گئے۔ ہمارے کو زیادہ سے زیادہ 2-3 دادا کا نام یاد ہوگا، اس کے آگے کیا نام تھا نہیں معلوم۔ لیکن عربوں میں نسب آج بھی باقی ہے۔ ٹھیک ہے، کم لوگ ہوں گے نسب کے جاننے والے، ان کے پاس باضابطہ شجرہ ہوتا ہے اپنے خاندان کا، ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ اب پتہ نہیں کہاں سے یہ گاؤں چھوڑے دوسرے گاؤں میں بس گئے، تیسرے گاؤں میں، اپنے آبا و اجداد ان کی اولاد کہاں کہاں رہتی ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ ہمارے خاندان تو گڑبڑ ہو گئے، مخلوط ہو گئے، ہم نہیں جانتے۔ تو اس لیے کفو کا مسئلہ ہمارے اندر نہیں ہے، کیونکہ اجمیوں نے اپنے نسب بھلا دیے، لیکن عربوں میں نسب باقی، اور عرب اپنے کفو ہی میں بچیاں دیتے ہیں اور لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کفو سے نکاح کرو، اور کفو سے نکاح کرواؤ، یعنی اپنا نکاح کفو میں کرو، اور اپنے ماتحت بچیاں ہیں ان کا نکاح کفو میں کرواؤ، جو خاندانی اعتبار سے لیول میں ہو، اس لیے کہ خاندانی کچھ صفات ان کے اندر آ جاتی ہیں۔ بعض خاندانوں میں شرافت ہوتی ہے،
بعض میں سخاوت ہوتی ہے، بعض میں اخلاق ہوتے ہیں، وہ منتقل ہوتے ہیں۔ اب پیسوں کے واسطے لوگ ذات دیکھ رہے ہیں نہ گوت، کام بھی اٹھا کے دے رہے بچیاں، نہیں بہت اچھے کاروبار ہیں۔ کاروبار کیا کرتا مٹھی، بلکہ نسب کا بھی خیال رکھتا۔ اس لیے پہلے زمانے میں ہمارے جو بڑے لوگ ہوتے تھے اپنی بیٹیاں خاندان ہی میں دیتے تھے، بھائیوں کے، بہنوں کی اولاد میں آپس میں رشتہ داریاں ہوتی تھیں۔ اب جب سے پیسہ معیار بن گیا تو لوگوں نے اپنے خاندان بھلا دیے۔ جب خاندان بھلا دیے اور کوئی مصیبت پڑ گئی، کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ یا بیٹا تو وہاں بمبئی کی کرانا، ہاتھ جو ہے تو نپٹ لے، ہم تیرا ساتھ نہیں دیتے۔ قریب کے بہنوں کی بچیاں چھوڑ کر انہیں دوسرے گاؤں کو جا رہا ہے۔ اب پھر دعا کرو بڑا عمل صاحب، ہمارے بہن کے بچہ ہیں جی، دعا کرو اللہ ان کا رشتہ خیر کرے۔ کیوں تیرے بیٹے کو نہیں کر سکتا تھا تو؟ ہاں؟ آپس میں حقیقی بھائی، ایک کی بیٹی ایک کا بیٹا، اب دونوں دعا کی درخواست کر رہے، بچوں کو مناسب رشتے آنا، آ رہے چل جا رہے۔ ارے دور کیوں جھانک رہا، آپس میں سمدھی بن جاؤ۔ ہاں جی، اتنے قریب کے رشتے بچیاں چھوڑ دے کے دور چل جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، کفو سے منشا یہی تھا، خاندان کی بچیاں اڑ جائے۔ پہلے اڑ جایا کرتی تھی، کیسی بچیاں اڑ جاتی تھی، لوگ یہ نہیں دیکھتے تھے خوبصورت ہے کیا، لوگ یہ دیکھتے تھے یہ ہمارے خاندان کی ہے کیا۔ تو بچیاں اڑ جاتی تھیں۔ اب بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اب خاندان باقی نہیں رہے، لوگ خاندانوں سے نکل گئے، اب انہیں کیسا بھی رہن دے، ادنا خاندان کا بھی ہے، پیسہ ہے، پیسے ہی سب کچھ معیار بن گیا ہے۔ اس کے کیریکٹر، اس کے اخلاق، خاندانی جو اخلاق ہیں وہ ہماری نسلوں میں نہیں آ رہے ہیں، کیوں سب جو ہے سنگریت ہو گئے نا۔ یہ سنگریت جو ہو گئے نا، تو سنگریت ہوں گے تو اس میں اخلاق کہاں سے آئیں گے؟ بعد میں بم مار لیتے ہیں، چند دن بھی نہیں ہوئے، مزاج نہیں ملتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفو میں نکاح کرو اور کفو سے نکاح کرواؤ۔ یہ حدیث ابو داؤد اور حاکم نے بیان کی۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث مبارکہ ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو دوستوں میں رشتہ محبت کو مضبوط کرنے والا سوائے نکاح کے اور کوئی رشتہ تم کو نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ دو اجنبیوں میں کہ لڑکا کہیں کا لڑکی کہیں کی جب نکاح ہو جاتا ہے اتنی محبت ان میں ڈال دیتا ہے، ایک دوسرے کے مرنے جینے کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ اور وہ پہلے سے پیار محبت کے جو رشتے ہوتے ہیں نا، وہ کم وقت زیادہ نہیں چلتے، چند دنوں کے بعد ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ پہلے سے ہی یہ محبت کے جو رشتے قائم کرتے ہیں، اگر خاندان والے نہیں مانیں تو بھاگ جاتے ہیں، پوری قوم پہ مصیبت لاتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور اگر نبھ جائے تو زیادہ دن تک نہیں، بعد میں محبت پھیکی ہوتی ہے۔ اور نکاح جو ہوتا ہے، نکاح کے بعد محبت پروان چڑھتی ہے، ایک دوسرے کے جینے مرنے کے ساتھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ پھر اولاد دیتا ہے، اب دونوں اولاد پہ جان قربان کرنے کے واسطے تیار ہو جاتے ہیں اولاد کے لیے۔
اب ان کی محبت اولاد کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اور یہ سلسلہ موت تک جاری رہتا ہے۔ احساس ہوتا ہے ایک دوسرے کی جدائی کا، اسی لیے ہم نے دیکھا جوڑی میں سے یہ گیا نا، دوسرا زیادہ دن تک نہیں رہتا، غم میں رہتا ہے اور کچھ دن بعد انہیں بھی چل جاتے ہیں۔ اتنی محبت اللہ نے نکاح میں رکھی ہے، پاکیزہ محبت ہے یہ، وہ ناجائز گندی محبت نہیں ہے جو دنیا دار کرتے ہیں اور ناکام ہونے کے بعد آتم ہتیا کر لیتے ہیں، مر جاتے کم بخت، زہر پی کے مرتے، کوئی انگار لگا کے مرتا، کوئی برجاں پہ سے کود کے مر رہا، کوئی ٹرین کے سامنے لیٹ کے مر جا رہے، چٹھیاں چھوڑ رہے ہو، چٹھیاں کہ محبت میں ناکامی کی وجہ سے مر گئے۔ کئی کو مرنے کو محبت کرنا، کئی کو مرنا، ہاں جی یہ ایڈوانس کوٹے ہو گئے، ماں باپ کی نہیں مان کر۔ یہ فرق کہاں سے آیا؟ یہ رشتے ناتوں کی وجہ سے فرق آیا۔ اولاد میں باپ کا خون، ماں کا دودھ، اس کے ذریعے سے اخلاق منتقل ہوتے ہیں۔ باپ کے اخلاق خون کے ذریعے سے، ماں کے اخلاق دودھ کی وجہ سے منتقل ہوتے ہیں۔ اور اماں کا بھی ٹھکانہ نہیں، بابا کا بھی نہیں ہے، کہاں کے خاندان کے ہیں، کدھر کے، تو اولاد کہاں سے معزز بنے گی؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نکاح کرو 4 معیار ہیں، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال کو دیکھ کر، یا اس کے خاندان کو دیکھ کر، یا اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر، یا اس کے دینداری اور اخلاق کو دیکھ کر۔ اللہ کے نبی مشورہ دے رہے ہیں کہ دیندار بااخلاق لڑکی سے نکاح کر کے کامیاب ہو جائے، تیرے ہاتھ گرد آلود ہو جائیں۔ حضور نے بہت پیارا جملہ استعمال فرمایا، پیار و محبت میں یہ جملہ استعمال فرماتے تھے، تریبت یداک، رغم انف، کہ ناک گرد آلود ہو جائے، تیرے ہاتھ جو ہے گرد آلود ہو جائے۔ یہ حضور کے بہت پیارے جملے ہیں۔ جیسے جو ہے کوئی پرانا ملا اسے لپٹ کہتے ہیں ارے تیرا ناس ہو، اتنے دن کے بعد ملنا نا، تو ناس ہو بولے تو ستیہ ناس وہ معنی نہیں ہے، محبت کا جملہ ہے، انتہائی محبت کا جملہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے مشورہ دیا نوجوانوں کو کہ نکاح کے 4 معیاروں میں سے دینداری کے معیار کو اپنا لو، جس میں اللہ کے نبی کی دعا شامل ہو جائے، اس کی زندگی کے برکت کے کیا کہنے۔ ہاں جی اب خالی حدیث وہ رخے پہ لکھنے کے سے رہ گئی، النکاح من سنتی، اور باقی سنت پہ عمل کون کرے گا؟ مول صاحب آج کرنا کہ تم بھی کرنا۔ اب جی یہ بھی سنت نبوی ہے کہ رشتوں کے معیار میں دینداری اور اخلاق کو فوقیت دو۔ اللہ کے نبی کی دعا اس کے ساتھ، تو فرمایا واللہ اعلم بایمانکم، اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔ کیا مانے؟ کہ باندیوں سے نکاح کو عیب نہ سمجھو، اس لیے کہ وہ اگرچہ باندیاں ہیں لیکن اللہ کے یہاں جو فضیلت حاصل ہے وہ فضیلت ایمان پہ ہے، اور نہیں جانتے کہ تم میں ایمان زیادہ ہے یا اس باندی اور غلام میں زیادہ ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق تو قلب سے ہے، اور دل میں کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔
بس اوقات سوار سے بہتر سواری ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سواریوں کو ممبر نہ بناؤ. پہلے عرباں جو ہے فخر سے بھاشن کرتے تھے نا، تو گھوڑوں پہ کھڑے ہو کے بھاشن کرتے تھے، اونٹ پہ کھڑے ہو کے فخر سمجھتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار، جانوروں کو ممبر مت بناؤ. بھاشن کرنا ہے نیچے اتر کرو. آپ نے فرمایا بس اوقات سوار سے بہتر اس کی سواری ہوگی. یہ کمبخت غافل ہے اور وہ سواری، وہ جانور اللہ کا ذکر کرتی. تو باندیاں بہتر ہیں اللہ کے نزدیک درجے میں، ایمان میں، یا تم بہتر ہو؟ تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. لیکن آج ان کی حالت باندی کی ہے، تو ان کو حقیر نہ سمجھو، کیونکہ ایمان کی وجہ سے ان کا درجہ بلند ہی رہے گا. واللہ اعلم بایمانکم، ان سے نکاح کی ترغیب کے لیے فرمایا، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو. بعضکم من بعض، وہ غلام باندیاں اور تم لوگ ایک ہی جنس سے ہو، آدم ہی کی اولاد ہو. یہ اور بات ہے کہ آج وہ باندیاں بنی ہوئی ہیں اور تم آزاد ہو، لیکن ہو تو ایک ہی ماں باپ کی اولاد. آدم و حوا ہی کی اولاد ہونا، پھر ان کو حقیر نہ سمجھو. بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے. فانکحوہن باذن اہلہن، ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے. اس میں حکم بیان کیا گیا ہے کہ باندی کا نکاح آقا کی اجازت پر موقوف ہے. جب تک آقا اجازت نہ دے، باندی خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی. اس کے بالمقابل آزاد، اس کی اجازت کی ضرورت ہے. اس لیے قاضی صاحب جو ہے بھیجتے نا وکیل گواہ، جاؤ اجازت لے کے آؤ. اب وہ اتنا خرچہ، کھانا، شامیانہ، وہ بچی اجازت دی تو ہی اس کا فائدہ ہے. انہیں اگر انکار کری قبول نہیں ہے، یہ شامیانہ بھی اکھاڑ کے پھینکنا پڑتا اور وہ کھانا بھی جو ہے تقسیم کر دینا پڑتا غریبوں میں. دعوت آ کے منہ پہ مارے جیسا ہوتا. تو پورا ڈیپینڈ کرتا ہے اس لڑکی کے اجازت پر. اتنی اہمیت ہے اس کی اسلام کی نظر میں. لیکن اگر باندی ہے تو اس کی اجازت سے بڑھ کر آقا کی اجازت ضروری ہے. جو اس کا مالک ہے اس کی اجازت جب تک نہ ہو وہ نکاح نہیں کر سکتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باندی اور غلام آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو وہ زناکار ہے، کیونکہ نکاح ہی نہیں ہوتا. اسی طرح سے کوئی عورت بغیر گواہ کے اپنا نکاح کر لے وہ زناکار ہے، زانیہ ہے. اب آج کل جو ہے غیروں کا دیکھا دیکھی، بھاگ گئے، انہیں اس کے گلے میں ہار ڈالا، انہیں اس کے گلے میں ہار ڈالی. کون گواہ؟ خدا گواہ. ارے کم وقت ہو، یہ خدا کا حکم ہے 2 گواہ ہونا. ابھی وہ محبت کے شاجہ کر لے رہے، کہہ رہے خدا گواہ. یاد رکھو حرام ہے، یہ زنا میں شامل ہوگا. یہ بدکاری ہے. بغیر گواہ کے نکاح کر لے کوئی عورت اپنا نکاح کسی مرد سے، وہ زانیہ ہے وہ. اس لیے گواہ لازم ہے نکاح میں.
دو گواہ کا ہونا، دو گواہ ایمان والے ہونا. اب جا کے رجسٹری کر رہے، شادی کی رجسٹری، کون ہے رے وہاں گواہ؟ وہاں گواہ ایک کافر ہے. کافر کی گواہی سے نکاح نہیں ہوتا. یہ دونوں زناکار کہلائیں گے، بدکار کہلائیں گے. نکاح ہی صحیح نہیں ہوا. دو مسلمان گواہ ہونا لازم ہے. یہ شریعت کے احکامات جاننا بھی بہت ضروری ہے. کم سے کم اتنا علم تو ہونا کہ حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے. حلال حرام خالی کھانے کا نہیں، کیا حلال کیا حرام نہیں، ہر چیز میں حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے. تو اگر سرکاری بندے گواہ ہیں نکاح نہیں ہوگا. ایمان والے دو گواہ ہونا لازم ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. اب وہ خیر وہ لڑتی میں پڑ گیا معاملہ، تو اس کو بھی زبردستی کر رہے تھے رجسٹری ہونا. خاجیاں کو جو ہے بے اثر کر رہے تھے. اچھا خاجیاں کی بھی ضرورت نہیں ہے، گواہ کافی ہیں. پھر خاجی کا لکھائی پڑھی ہونا، لکھائی پڑھی ہوئی تو 100 سال کے بعد بھی ریکارڈ مل جاتا. 1000 بکا ایک لکھا، لکھنے کا اعتبار ہے. بھائی گواہ بدل گئے، ہمارے کو نہیں معلوم، گیا کام میں سے. لوگ اخیر میں کیا کرتے ہیں، شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کے برادری والے اس کی عورت کو محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جائیداد سے بے دخل کرنے کی. انہوں بولتے ہیں ہماری بھاوجی نہیں ہے، لے. اب وہ جو ہے وہ لکھا ہوا سامنے آ جائے تو تحریر کو اہمیت ہے. ہر ملک میں، ہر آفس میں، عدالت میں تحریر کو اہمیت ہے. اس لیے تحریر لکھوانا یہ ایک پرسوزر ہے، پورا کرنا چاہیے، ورنہ ضروری نہیں ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں نہ وہ نکاح کے طبق تھے اور نہ یہ فارما تھے، نہ خاجیاں تھے، نہ کچھ تھے. یہی بات سمجھ میں، دو گواہ کافی تھے. لیکن جیسے جیسے دین سے دوری پیش آ رہی ہے اور دنیا میں دھوکے بازی بڑھ رہی ہے تو یہ بھی پرسوزر ضروری کر دیا گیا ہے. تو اصل دو گواہ کا ہونا ضروری ہے. جو بغیر گواہ کے نکاح کر لے وہ زناکار ہے. فرمایا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، نکاح کرو ان باندیوں سے ان کے آقاؤں کی اجازت سے، کہ ان کے آقا کی اجازت کے بغیر باندیوں کا نکاح نہیں ہو. اسی طرح کوئی غلام اگر نکاح کرنا چاہے تو غلام کے نکاح کے لیے بھی آقا کی اجازت ضروری ہے، کیونکہ باندی یا غلام اس کی ملکیت ہے آقا کی. ان کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. آج یہ مسئلے تمہارے لیے ضروری نہیں ہیں، لیکن کل یہ مسئلے پیش آئیں گے تو اس کا علم بھی ضروری ہے، اللہ کا کلام جاننا ضروری ہے. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان سے نکاح کرو ان کی آقاؤں کی اجازت سے. اچھا نابالغ اگر ہے نکاح ہو رہا ہے تو پھر سرپرست کی اجازت ضروری ہے. اب تو اتنے مسئلے نہیں آتے، پہلے زمانے میں پیش آتے تھے مسئلے کہ عورتیں کیا کرتے تھے، پہلے ہی معاہدہ کر لیتے تھے اپنے بہنوں یا بھاوجوں سے کہ تمہاری بچی میرے بچے کو کر لیتے، ایگریمنٹ ہو جاتا تھا. اب یہ جو نکاح ہے نابالغ کا،
تو اس کے سرپرست اور ولی کی اجازت ضروری ہے. ولی کی اجازت کے بغیر نابالغ کا نکاح نہیں ہو سکتا. اسی لیے نکاح کے فارم میں ایک کالم ہے، لیکن وہ کالم کی اب ضرورت نہیں رہی، اسے کٹ کرنا پڑتا، خواجہ اسے کٹ کر دیتے کیونکہ دونوں بھی بالغ رہتے. اب وہ پہلا زمانہ گزر گیا، کیونکہ ایسے بہت سے حادثے پیش آئے، بچپن میں نکاح ہو گئے، بعد میں دل نہیں ملے، ماں باپ کے ساتھ انہوں نے پھر مخالفت کی اور دونوں میں سے ایک کا نقصان ہو گیا. تو ماں باپ کی بھی سمجھ میں آیا بچپن کے نکاح یہ درست نہیں ہے. جب یہ اپنے خود جو ہے زندگی کا فیصلہ کرنے کی عمر میں آ جائیں گے تب یہ فیصلہ کریں، یہی بہتر ہے. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. باندیوں سے نکاح ہو گیا. اللہ نے فرمایا جیسے آزاد عورت کے نکاح میں مہر ہے، ایسے باندی سے اگر کوئی نکاح کرے تو اس میں بھی مہر دینا پڑے. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. بھلائی کے ساتھ دے دو، بوجھ سمجھ کے نہیں. جتنا مقرر ہوا پورا دو، کم کر کے نہیں. کس کو دینا مہر؟ باندی سے نکاح ہوا، مہر کا حقدار کون ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ باندی حقدار ہے. حضرت امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، جمہور ائمہ محدثین فرماتے ہیں کہ آقا مستحق ہے، کیونکہ باندی یا غلام کا مال بھی آقا ہی کا ہوگا. وہ اپنے مال پہ ملکیت کا حق نہیں جتا سکتے. لہذا اس باندی کے نکاح میں جو مہر دیا جائے وہ مہر کا حقدار باندی نہیں ہوگی، بلکہ اس کا حقدار اس کا آقا ہوگا. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اور دے دو باندیوں کو نکاح کے بعد ان کا مہر بھلائی کے ساتھ. مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُصَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ. وہ باندیاں کیسی ہوں؟ اللہ نے ان کی صفات بیان کی جن سے نکاح کرنے جا رہے ہو. پہلی صفت محسنات، پاک دامن ہو، نیک ہو، بااخلاق باکردار ہو. غیر مصافحات، علانیہ بدکاری کرنے والی نہ ہو. کیونکہ پہلے زمانے میں باندیاں جو ہوتی تھی کام کاج کرتی تھی، ظاہر بات ہے کہ گھروں میں آنا جانا، کام کاج کرنا، تو کہیں نہ کہیں پھنس جاتی تھی. اس لیے اللہ نے ایک صفت یہ بیان کی غیر مصافحات، علانیہ بدکاری کرنے والی نہ ہو. کیونکہ ماں کی بے حیائی اولاد میں منتقل ہوتی ہے، اس لیے اپنی اولاد کی ماں ایسی منتخب کرو جو بااخلاق و باکردار ہو، تاکہ بچے بھی بااخلاق و باکردار ہوں. وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، اور خفیہ طور پر کسی سے آشنائی کرنے والی بھی نہ ہو. ایسی پاک دامن اگر باندیوں سے کوئی نکاح کرنا چاہے اللہ نے اس کی اجازت دی. اچھا ایک مسئلہ اور سمجھو کہ آزاد عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو تو باندی سے نکاح کی اجازت ہے، اور اگر آزاد عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت ہے اس کے باوجود باندی سے نکاح کرنا چاہے تو حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں
کہ یہ مکروہ ہے، باندی سے نکاح کرنا مکروہ ہے۔ باقی ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں حرام ہے کہ آزاد عورت سے نکاح پر قدرت ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ وہ باندی اپنے آقا کے استعمال میں رہے۔ کیوں مکروہ کیوں ہے باندی سے نکاح کرنا؟ اس وجہ سے کہ جس کی باندی ہے مالک دوسرا ہے، انہیں صرف شوہر ہے، اب اس شوہر سے اس باندی کی اولاد پیدا ہوں گی، تو اس باندی سے جو اولاد ہوں گی وہ اولاد غلام اور باندی ہوں گی آقا کی، آقا کی ملکیت میں ہوں گی۔ اب باپ کے بچے باپ کے گھر میں رہنا نا جی، اس کے گھر پہ نہیں رہیں گے، بلکہ جو اولاد پیدا ہوں گی وہ غلام ہو جائیں گے۔ لہذا ایسی باندی سے نکاح کرنا کہ اپنی اولاد غلام بن جائے، ظاہر بات ہے یہ فعل کوئی اچھا نہیں ہے، اس لیے باندی سے نکاح کو مکروہ قرار دیا گیا۔ ایک مسئلہ اور سمجھو کہ کافرہ مشرکہ سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس وجہ سے بھی کہ اولاد جو پیدا ہوں گی تو ظاہر بات ہے وہ کفر کی طرف مائل ہوں گی۔ اللہ نے یہ تو حرام قرار دیا یہ تعلق، اور پھر صرف یہی نہیں کہ کافرات کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے جو حرام ہے، بلکہ نسل بھی جو ہوں گی وہ ماں کے تحت میں ہو کر وہ بھی کافر بن جائے۔ اسی وجہ سے اگرچہ اسلام نے اجازت دی یہودی عورت اور عیسائی عورت سے نکاح کرنے کی، اللہ نے اجازت دی، قرآن کی آیت میں ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی یہودی عیسائی، ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ اور کچھ صحابہ نے ملک شام کو جب فتح کیا تو وہاں ایک صحابی نے یہودن سے نکاح کر لیا، ایک صحابی نے عیسائی عورت سے نکاح کر لیا۔ حضرت عمر کو پتہ چلا، حضرت عمر نے خط لکھا ڈانٹ کر کہ میرا خط تمہارے ہاتھ میں پہنچے، وہ خط نیچے رکھنے سے پہلے پہلے تم ان عورتوں کو طلاق دے دو۔ انہوں نے جواب میں لکھا امیر المومنین کیا ہمارے لیے ان سے نکاح کرنا حرام ہے؟ عمر نے جواب لکھا کہ میں حرام تو نہیں کہتا، لیکن ان یہودیوں اور عیسائی عورتوں کی وجہ سے تمہارے گھروں میں گندگیاں آئیں گی، کہ ان کے اخلاق گندے ہوتے ہیں، بے حیا ہوتی ہیں، تو ان کے ذریعے سے بے حیائی تمہارے گھروں میں آئے گی۔ اللہ عمر کو جزائے خیر دے، کیسی بصیرت تھی۔ اور جنہوں نے مانا کامیاب ہو گئے، نہیں مانا ایسی عورتوں کو اپنے حرم میں داخل کر لیا، وہ اسلامی حکومتیں برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، تباہ۔ 700-800 سال حکومت کی، لیکن جب یہودی اور عیسائی اور مشرکہ عورتیں مسلم بادشاہوں کے محل میں داخل ہو گئی، ان کی تباہی بربادی ہو گئی۔ یہ بات سمجھ میں، یہ ہمارا منچلا اکبر تھا، اس کو بڑا شوق ہے، ایک مسلمان کی، ایک غیر کی، ایک عیسائی بھی کر لیا تھا۔ ہاں یاد رکھو، اس کے نتائج یہ نکلے، خود اس کے ایمان کے لالے پڑ گئے۔ ایک نیا دین، دین الہی کے نام سے اس نے نکالا، اس دین میں کیا تھا؟ اس میں بت پرستی بھی تھی، اور اس میں گو متر سے سڑا ڈالنے کا بھی تھا، اور اسی طرح سے اس میں یہ گو ہتیا بھی ممنوع تھی۔ اسی طرح سے
غسل جنابت اس میں نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ اللہ کے دین میں ایسی مداخلت کیا تھا اکبر نے، اور یہ سب کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ صحبت کی وجہ سے ہوا۔ یاد رکھو، اس لیے اسلام نے سختی سے منع فرمایا، لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمننا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اگر مشرکہ عورت کتنے بھی حسین خوبصورت اعلیٰ خاندان کی ہے، اللہ نے فرمایا خبردار نکاح مت کرو۔ اس کے مقابلے میں باندھی ہے مسلمان ایمان والی، اس سے نکاح کرو۔ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمننا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اللہ نے تاکیداً حکم دیا، خبردار مشرکات سے نکاح مت کرو، اس لیے کہ ان کے ذریعے سے بے دینی، شرک، کفر، بے حیائی تمہارے گھروں میں داخل ہو، تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں۔ اور عیسائی خواتین تو یہی چاہتی ہیں، کسی ایمان والے سے نکاح کر کے اس کو عیسائی بنا لے، اس سے جو اولاد پیدا ہو انہیں بھی عیسائی بنا لے۔ اب انہیں سمجھتا نہیں، گوری چمڑی دے کے پھسل جا رہا۔ یاد رکھو، اللہ نے جس سے منع کیا اس سے باز آ جاؤ، اسی میں تمہارے لیے بہتر ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اللہ اس کے رسول ایسے ہی احکامات کی طرف تمہیں بلاتے ہیں کہ اسی میں تمہارے لیے حیات ہے۔ اللہ اس کے رسول کی مخالفت مت کرو۔ تو اجازت تو دی گئی یہودی عیسائی عورتوں سے نکاح کی، لیکن پسند نہیں کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، دیندار ایمان والی خاتون کے ساتھ نکاح کر کے کامیاب ہو جائے۔ اب اس سلسلے میں اگر یہ دیکھو کہ ان میں توحید ہے تو مسلمان ہیں، اور توحید نہیں ہے تو سمجھو وہ دوسری پارٹی کے ہیں۔ احتیاط تو کرنا چاہیے، یہ بات سمجھ۔ عقیدہ بھی درست ہو، صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، عقیدہ بھی درست ہو۔ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، وہ باندیاں نہ لانیاں بدکار ہوں اور نہ چھپی یاری کرنے والی ہوں، یعنی با اخلاق ہوں، با ایمان ہوں۔ اس کے بعد پھر فرمایا فَإِذَا أُحْسِنَّا، جب وہ نکاح میں لے آئی جائیں، نکاح میں آ گئی، اس کے بعد ان سے بدکاری ہو جائے، فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، اگر باندی سے زنا سرزد ہو جائے تو اس کی سزا کیا؟ اس سے پہلے ہم نے بیان کیا، سورہ نور میں بھی آئے گا کہ اگر آزاد مرد یا عورت غیر شادی شدہ ہو کر زنا کرے تو ان کی سزا ہے 100 کوڑے مارے جائیں۔ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے مارے جائیں۔ اچھا، اور اگر شادی شدہ ہو کر زنا کرے، الشیخ والشیخوخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ،
یہ پہلے آیت ہوا کرتی تھی قرآن کی، اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، لیکن حکم باقی ہے کہ اگر شادی شدہ ہو کر زنا کرے، بدکاری کرے، تو ان کی سزا یہ ہے کہ پتھروں سے مار مار کر ان کو ختم کر دیا جائے، قتل ہی ان کی سزا ہے۔ لیکن قتل بھی بھیانک، تاکہ کوئی یہ جرم نہ کر سکے۔ رجم، سنسار کرنا، پتھروں سے مار کے ہلاک کرنا، یہ شادی شدہ ہو کر زنا کرنے والوں کی سزا ہے۔ لیکن اگر غلام یا باندی سے زنا سرزد ہو جائے تو ان کی سزا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان کی سزا ہاف، آدھی سزا ہے۔ آزاد کو جو سزا دی جاتی ہے اس کی آدھی سزا باندی اور غلام کو دی جائے۔ اب آدھی بولے تو شادی شدہ اگر ہیں تو آزاد کے لیے سزا ہے پتھروں سے مار کے ہلاک کرنا۔ اب آدھے پتھر تو نہیں مار سکتے، اس میں ہاف نہیں ہو سکتا۔ ہاں، کوڑوں کی سزا میں ہاف ہو سکتا ہے، 100 کوڑوں کا آدھا 50 یہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال باندی یا غلام شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، اگر زنا کرے ثابت ہو جائے یا اقرار کر لے تو ان کی سزا ہے 50 کوڑے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور کی ایک باندی سے زنا سرزد ہوا، اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا، علی جا کر اس کو سزا دو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اس باندی کو سزا اللہ کے نبی کے حکم سے دینا چاہا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ باندی پرسوں ہی اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور کمزوری ہے۔ حضرت علی نے سوچا میں اگر اس کو کوڑے ماروں یہ مر جائیں گی، لہذا میں نے اس کو سزا نہیں دی۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ باندی کی حالت بہت کمزور ہے، میں نے سزا نہیں دی اس وجہ سے کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ اگر میں اس کے کوڑے ماروں تو یہ مر جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہت اچھا کیا کہ تم نے سزا نہیں دی۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب اس کے نفاس کی مدت ختم ہو گئی تب اللہ کے نبی نے اس کو سزا دلوائی۔ تو یہاں آیت شریفہ میں فرمایا فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، جب ان کی پاک دامنی کا انتظام ہو گیا، نکاح ہو گیا باندی کا، اب تو بھی سدھرنا تھا، نہیں سدھری، پھر بدکاری کی، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو پھر جو آزاد عورت کی سزا ہے اس جرم پر، تو اس کی آدھی سزا باندی کو دی جائے گی۔ اس کے بعد پھر فرمایا ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، عنتا کے معنی اصل میں مشقت کے ہیں، لیکن یہاں مراد ہے زنا، کہ باندی سے نکاح کی اجازت اس صورت میں ہے کہ جب کسی کو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی سکت نہ ہو اور زنا کاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو اللہ نے فرمایا پھر باندی سے نکاح کرنا۔ لیکن آگے فرمایا وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، نہیں کرے تو اچھا ہے، اپنے نفس پہ اگر کنٹرول ہے تو پھر نہیں کرے تو اچھا ہے، اور کنٹرول نہیں ہے، گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، اللہ نے اجازت دی کہ آزاد عورت سے نکاح کی سکت نہ ہو تو پھر باندی سے ہی کر لیں، پاک دامنی کے لیے۔ نکاح کا مقصد یہی ہے
چنانچہ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب، او نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جس میں نکاح کرنے کی طاقت ہو تو اس کو نکاح ضرور کرنا چاہیے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ نکاح کرنا شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور آنکھوں میں حیا پیدا کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اگر نکاح کرنے کی استطاعت نہیں ہے، یعنی مالی استطاعت، رہنے کو گھر نہیں ہے، کوئی مزدوری نہیں ہے، کچھ نہیں، بیکار ہے، آپ کر کے لایا، انہیں بھوکا رہتا اسے بھوکی مارتا ہے، اس لیے استطاعت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر روزوں کا اہتمام کرو، نفل روزے، فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، کہ روزہ شہوتوں کو توڑ دیتا ہے، یعنی کنٹرول پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ نے گویا تاکید فرمائی کہ جو استطاعت رکھتے ہیں ان کو نکاح کر لینا چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ رہتے ہیں، بیوی کا انتقال ہو گیا، اب تنخواہ بھی معقول ہے، وظیفہ بھی آ رہا ہے، دکانداری بھی ہے، اب کوئی مشورہ دے حضرت نکاح کرنا تھا نا، اب یہ عمر میں کروں کیا، بچے کیا بولیں گے، ہاں نفس گناہ میں مبتلا کیا تو اللہ کیا بولیں گا، وہ فکر نہیں ہوتی۔ ہاں زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے، انسان کو تنہا زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نکاح کرو۔ اچھا، بس اوقات اولاد مخالفت کرتی ہے، ہماری بدنامی ہو جائیں گے نا، بچے بڑے بڑے ہیں، بچوں کے بچے ہیں، اب بابا شادی کرنے کو نکلے، یہ بڑھت عمر میں اچھا دکھتا کیا ہے، لوگ ہنسیں گے نا، لوگ ہنسیں گے، گناہ میں مبتلا ہوا تو کیا کرنا، بھائی انسان کے ساتھ حالات ہیں، بیماری بھی ہے، کون خدمت کریں گا، ابھی بیٹے ان کے گھر کے، ماما ان کے گھر کے، یہ بڈھے کی خدمت جو ہے، خدمت کون کرے گا، کوئی نہیں کرتا، یہ بات سمجھ میں۔ اس لیے قرآن نے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، بے نکاحوں کا نکاح کر دو، بے نکاح بولے تو کنوارے نہیں، بلکہ جو بھی اس قابل ہوں ان کو نکاح کر لینا چاہیے، اور اگر قابل نہیں ہے خالی ہوس بھی نہیں کرنا، یاد رکھو۔ ہاں اگر واقعتاً ضرورت محسوس کرتا ہے تو سماج کی رعایت نہ کرے، اللہ اس کے رسول کے حکم پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، صبر کرو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس سلسلے میں اگر کوئی کوتاہی ہو جائے، کوتاہی کیا ہے کہ باندیوں سے نکاح کرنا مکروہ ہے، یعنی پسندیدہ نہیں ہے، لیکن مجبوراً کر لیا، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکامات اپنے بندوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرے۔ بعض لوگ خیال ہوتا ہے کئی کی تفسیر یہ ہوتی اندر کی باتیں کر رہے نو، اتنا کئی کو کرنا، ارے واضح ہو کے سمجھیں گے نہیں تو پھر عمل کیسا کریں گے؟ کچھ لوگ تو جاننے والے ہونا کہ اگر کوئی پوچھا تو لوگ الٹے مسئلے بتلا دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو قرآن کے ذریعے سے اتنا علم تو حاصل ہونا کہ کسی کی تم رہبری کر سکو۔
یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے احکامات کھول کھول کر بیان کرے. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، سنن سنت کی جمع ہے. سنت کے معنی طریقہ. من قبلکم، تم سے پہلوں کا طریقہ. پہلوں سے مراد انبیاء کرام اور اللہ کے نیک بندے. اللہ چاہتا ہے وہ جس راستے پہ چلے ہی ایمان والو تم بھی اسی راستے پہ چلو. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ رحمت کے ساتھ تم پر متوجہ ہوگا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ جاننے والا ہے تمہارے اعمال کو، اور اللہ حکمت والا ہے. یعنی جو احکامات بیان کیے ہیں یہ بہت معتدل ہیں، بندوں کے مزاج کے مطابق ہیں. یہ احکامات فطرت سلیم کے مطابق ہیں. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اس سلسلے میں تم سے جو کچھ کوتاہی ہوئی اللہ سے معافی مانگو. اللہ بھی تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے. کوئی معافی مانگے تبھی تو معاف کرے. اللہ کے سامنے معافی طلب کرو، کیونکہ زیادہ غلطیاں عبادتوں میں نہیں ہوتی، زیادہ غلطیاں معاملات میں ہوتی. معاملات سے زیادہ غلطیاں معاشرت میں ہوتی ہیں، گھریلو زندگی میں زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، حقوق کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہوتی ہیں. عبادت میں اگر کوئی ذرا غلطی کرا، لقمے دیتے لوگ، سجدہ سو کرتے، سجدہ سو بہت کم ہوتا ہے اماموں کو. اگر تنخواہ کم رہی نا، اگر زیادہ ہوتے فکر رہتی. اب گھر گیا بھی بولے گوشت لائے کیا جی، اب صدر صاحب تنخواہ نہیں جو کہاں سے لاؤں، اس کو وہ فکر ہوتی. تو اس وقت غوطہ کھاتا اب سجدہ سو کرنا پڑتا ہے، لیکن بہت کم ہوتا ہے. عبادتوں میں غلطیاں کم ہوتی ہیں، معاملات میں زیادہ ہوتی ہیں. لین دین ہے، تجارت ہے، ملازمت ہے، گاہکوں کے ساتھ، اس میں غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں. جھوٹ برابر بولتا، بات تو بول کے بتاتے، ملصاب جھوٹ بولنا پڑتا. تم یہ دھندے میں کہیں کو آئے، اس میں تو جھوٹ بولنا پڑتا. وارے واہ، صحابہ جو غنی بننے، کیا جھوٹ بول کے بنے گے؟ ایمانداری سے بھی غنی ہو سکتے ہیں. حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن ابن عوف، مالدار صحابہ، ایمانداری سے بڑے نا جی. اب لوگ بولتے ہیں دنیا میں جتنے بڑے ہیں نا بےمانی سے بڑے والے ہیں. یہ غلط گمانی ختم کر دو. ایمان والوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، دعا بھی کرنا چاہیے اللہ اور برکت دے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو لوگ خواہشات کی اتباع کرتے ہیں وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم دین سے بہت دور ہٹ جاؤ. تم کو دینی احکامات سے ہٹانا چاہتے ہیں. جیسے پردے کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، اور کیا اسلام ظلم کر رہا ہے عورتوں پہ، عورتوں کو اتنا چھونا آزادی. اور ماں صحیح بولا، انہیں صحیح بولا، جا جہنم میں. تیرے کو اگر شوق ہے نا تو جا جہنم میں. اللہ کی بات نہیں مانتی، رسول کی نہیں مانتی، دنیا والوں کی بات مانی تو ٹھکانا جہنم ہی ہوگا. یاد رکھو. پھر فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ چاہتا ہے کہ تم پہ تخفیف کرے، یعنی کم سے کم بوجھ تم پہ ڈالے. اس لیے شریعت محمدیہ اور شریعتوں کے مقابلے میں بہت آسان ہے. پہلی شریعتوں میں بہت سختی تھی. گنہگار توبہ کرنا چاہے خطلی توبہ تھی اس کی، اسے کم میں توبہ نہیں تھی. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.
ان کی توبہ قتل تھی. ہمارے کو اتنی آسانی ذرا ہاتھاں اٹھا کے ذرا گھایاں کر کے رو دیے نا یا اللہ معاف کر. اللہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے معاف کر دیتا. اتنی سہولت ہونا. ہاں پہلے گندگی لگ جاتی کپڑے کو کھینچی سے کاٹ کے پھینکنا پڑتا تھا. کتنا بھی دھوئے تو پاک نہیں ہوتا تھا. اب کتنے کپڑے پھاڑنا پڑتا تھا. ہاں ہمارے واسطے آسانی. 3 مرتبہ دھو، ہر مرتبہ نچوڑو، کپڑا پاک ہوتا. دھبا رہا تو بھی پاک ہے. خون کا دھبا لگا، اب دھو رہے صاف گناہ ختم ہو رہے، دھبا جا رہا نہیں. دھبا جانا ضروری نہیں ہے. 3 مرتبہ دھو، ہر مرتبہ نچوڑو، وہ کپڑا پاک ہو گیا. اتنی سہولت. ہاں اللہ نے بہت سہولت دی. الدین یسر. اللہ کے نبی نے فرمایا دین بہت آسان. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے، اتنا جو ہے احکامات کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا. ہم نے آگے 2 آیتیں اور پڑھی تھی لیکن ٹائم ہو گیا. میری گاڑی چھوٹ جائیں گے حیدرآباد جا رہا ہوں میں. تمہارا کیا ہے؟ اس لیے 2 آیتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ بعد میں تفسیر ہوں گی. اور ایک اعلان سن لو، یہ آج جمعہ کا جو سلسلہ ہے تفسیر کا، آئندہ جمعہ تفسیر نہیں ہوگی. آئندہ جمعہ تفسیر نہیں ہوگی، پروگرام ہے. اس کے بعد جمعہ جتنے آ رہے ہیں رمضان میں آ رہے ہیں. رمضان میں جمعہ کے دن تفسیر نہیں ہوتی بلکہ جمعرات کو ہوتی ہے. لیکن پربھنی والے بھی جمعرات کے ہیں، اس لیے ہم نے تقسیم کر دیے 2 جمعرات پیر برہان کے لیے، 2 جمعرات پربھنی کے لیے. تو انشاءاللہ یہاں پر دوسرا جمعرات اور چوتھا جمعرات رمضان المبارک میں، دوسرا اور چوتھا جمعرات ظہر کے بعد تفسیر ہوا کرے گی. کیونکہ تراویح میں ہر ایک الگ الگ ترتیبیں رہتی ہیں، اپنے اپنی مسجدوں میں پڑھتے ہیں لوگ، تھک جاتے ہیں. اس لیے عشاء کے بعد تفسیر نہیں ہوتی بلکہ ظہر کے بعد تفسیر ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی. تو رمضان المبارک کے دوسرا جمعرات اور چوتھا جمعرات لکھ کے رکھو. دوسرا اور چوتھا جمعرات انشاءاللہ بعد ظہر تفسیر ہوا کرے گی. درود شریف پڑھ لو، دعا کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. مرحوم جناب عبدالرؤف خان صاحب مؤذن، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اسی طرح سے مرحومہ زینب بھی عبدالرؤف خان، ان کے حق میں بھی دعا فرمائی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے. محترمہ حرمت بھی، ان کی طبیعت ناساز ہے، دعا فرمائے اللہ ان کو شفاء کامل عطا فرمائے. اسی طرح سے ایک صاحب لکھتے ہیں قرآن پاک غلطی سے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے توبہ کرنا اور کوئی چیز صدقہ دے دو، صدقہ دے دینا چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنا چاہیے. عقیدے کی تشریح، اس کے معنی اور مطلب کیا ہے، یہ رمضان میں بیان کریں گے تفصیل سے انشاءاللہ. مسجدوں میں کیمرے لگانا درست ہے یا نہیں؟ اب آج کل کے زمانے میں حفاظت کے لیے اگر لگائے تو کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ ہماری وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ دوسرے لوگ آ کے جو ہے گڑبڑ کر دے رہا اور ہمارے سر پہ آتا ہے. اس لیے حفاظتی طور سے اگر کیمرے لگے ہوئے ہیں
تو یہ درست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنا ہے، دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد سے نواز گئے، اے اللہ ان کی جائز تمنائیں پوری فرما۔ بن بیاہی بچیوں کے نکاح کے فیصلے فرما۔ اے اللہ حاجت مند کی حاجت پوری فرما۔ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، خصوصاً ایمان والوں کی جانوں کی، مالوں کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔